مان مطالبہ نہیں کریں گے، مان مطالبہ نہیں کریں گے، لین دین نہیں کریں گے، سنت کے مطابق نکاح کریں گے، نکاح مسجد میں کریں گے، مہر درمیانی رکھیں گے، نقد ادا کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ نکاح مسجد میں ادا کریں گے، سنت کا چھوارا بانٹیں گے۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام، فوربس گنج سے تشریف لائے، گھن گرج والے اناؤنسر، اللہ اس نوجوان نو عمر کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ اصلاحی، علمی، تعلیمی، تربیتی کردار کے لیے انہیں قبول فرمائے۔ سیامپور کے اس گاؤں میں آج ایک بڑا جلسہ منعقد ہے، بڑی خوشی ہے، بے انتہا مسرت ہے کہ 20 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، میرے ہر دل عزیز بھائی حضرت مولانا صادق مجید صاحب قاسمی، جو ریاض سعودیہ رہتے ہیں، آج وہ یہاں اسٹیج پہ ہیں، ان کے بڑے بھائی مولانا منظور صاحب، مولانا صادق مجید صاحب انتہائی نیک، صالح، فعال، متحرک، اپنے دوستوں کی قدر کرنے والے، اپنے ساتھیوں کو بھائی کا درجہ دینے والے، ان کی محبت اور ان کی دعوت پہ یہاں حاضری کا موقع ملا۔ اسٹیج پہ بڑے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے سیامپور کے ایک اور جلسے میں میرا آنا ہوا تھا، یہاں بغل میں۔ آج یہ دوسرا جلسہ ہے یہاں کی جامع مسجد کی چھت کی ڈھلائی کے عنوان پہ یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ جلسہ کے معنی آتا ہے بیٹھنا، اجلاس، بیٹھک، نشست، آپس میں گفت و شنید، مذاکرہ، مل بیٹھ کے کسی مہم کو سر کرنے کی پلاننگ، منصوبہ، ایک نظام اور ایک سسٹم کے تحت ایک تحریک اور ایک کام کو چند لوگوں کے ذریعے سے پائے تکمیل تک پہنچانا، یہ جلسہ ہے۔ اسی کو پروگرام بھی کہتے ہیں۔ آج کے جلسے کا جو عنوان ہے، ہمارے پڑوسی ریاست اتر پردیش یو پی کے مائے ناز ہر دل عزیز شاعر بھائی ابرار گھوسوی صاحب نے اس عنوان کو آپ کے سامنے اپنے اشعار کے لب و لہجے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ آج کا یہ جلسہ آپ کے گاؤں کے اندر جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کے تعاون کے لیے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے انہوں نے آپ کے سامنے میں آپ سے اپنے اشعار کے لب و لہجے میں تعاون کے لیے تعاون بڑھانے کے لیے گزارش کی، اپیل کی۔ آپ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کی ریاست میں، آپ کے ضلع میں اور آپ کے گاؤں اور آپ کے محلے کے
ایک دوسری ریاست سے ایک شاعر آنے والا آپ کے لیے تعاون اور بھیک مانگ رہا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ابرار بھائی کو کہ ابرار بھائی نے مروجہ اشعار کی دنیا میں شعر و شاعری نہیں کہی، بلکہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کو مسجد سے جوڑنے کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کو آمادہ کیا اور ترغیب دلائی۔ اللہ اس ہونہار فرزند ارجمند کو لمبی عمر عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے، ان کی باتوں میں قوت و طاقت عطا فرمائے اور ہم سب کو خدمت مسجد کے لیے قبول فرمائے۔ لوگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اللہ کے گھر کا گھر ہیں، مسجدیں صرف اللہ کی نسبت پہ قائم ہوتی ہیں، مسجدیں صرف اللہ سے لو لگانے کے لیے قائم ہوتی ہیں، مسجدیں صرف اللہ کے سجدے کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، مسجدیں صرف اللہ کے بندوں کی اللہ کے ساتھ نسبت کو بلند کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہیں، مسجدیں صرف اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ اس لیے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس مسجد کے اندر اس بات کی دعوت ہے کہ جو مسجد ہے یہاں سے توحید کی دعوت دی جائے گی، مسجد کے ذریعے سے توحید کی تبلیغ کی جائے گی۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مُنْسَلِكًا، یہ ٹکڑا جوڑا گیا ہے مسجد کے ساتھ اس بات کے لیے کہ یہ جو مسجد ہے یہ توحید کی دعوت ہے، یہ جو مسجد ہے یہ توحید کی تبلیغ کے لیے ہے، یہ توحید کا مرکز ہے، یہ توحید کا عنوان ہے، اللہ کے بندوں کو ایک اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے، ایک اللہ پہ یقین و اعتماد اور بھروسہ بنانے کے لیے مسجدیں قائم ہوئی ہیں۔ اس لیے مسجد بنانے والوں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں، مسجد کو کھڑی کرنے والوں، مسجد کو بنانے سنوارنے والوں اور مسجد کے اندر آنے والوں، نماز پڑھنے والوں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ اللہ کے بیٹھ جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو مت بلانا، مت پکارنا، اللہ کے لیے گھر بنا رہے ہو، اللہ سے جڑ کے رہنا، اللہ کی نسبت پہ مربوط رہنا اور اللہ رب العزت کے ساتھ جتنی بھی شرکیہ چیزیں ہیں ان اوصاف سے، کمالات سے، ان رسائل سے، ان خصائل سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، پاک رکھنا۔ گویا جس گاؤں میں، جس محلے میں، جس سماج میں، جس نکڑ میں، جس دروازے پہ، جس مقام پہ مسجد ہے، یہ توحید کی مرکز اور توحید کے اشتہار اور توحید کے اعلان کا ایک عنوان ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ جب کسی اجنبی جگہ سے گزرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلم محلہ ہے یا غیر مسلم علاقہ ہے، وہاں کوئی مسجد نظر آ جاتی ہے تو مسجد کی بناوٹ سے، اس کی شکل و شباہت سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے مینار سے اللہ کی وحدانیت کا 5 مرتبہ اقرار اور اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، اللہ کی شہادت، اللہ کے رسول کی رسالت کی شہادت اور ایک اللہ کی طرف آنے اور ایک اللہ کے در کی طرف پکارنے اور اسی کو فلاح و کامیابی اور کامرانی کا مرکز و محور بنانے کا عنوان اور پتہ دیتی ہے مسجد۔ اس لیے دل کو ایک تسلی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کے گھر کے پاس سے گزرو، مسجد کے پاس سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ کیا چر لیا کرو؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ عبادت کر لیا کرو۔ چلتے ہوئے مسجد آ گئی، موقع ہے، وقت ہے، تو رک کے 2 رکعت نفل کی نماز بھی پڑھ لو
बख्शिश का सामान बने। भाई इको खत्म करो, माइक वाले जब हमारे नसीम भाई आएंगे, अबरार भाई आएंगे तब इको लगाना। कहाँ है माइक वाला? नहीं है। ऑपरेटर किधर गया? बंद कीजिए, इको खत्म कीजिए, बिल्कुल खत्म कीजिए। बाहर समझ में नहीं आ रहा, आवाज लौट के आ रही है। इको बिल्कुल बंद कर दीजिए, आवाज को थोड़ा कम कीजिए, धीमी कीजिए। लोगों एक बात याद रखना, अब मैं इस उन्वान को मस्जिद पे यही रखता हूं, आखिर में लाऊंगा, बीच में थोड़ी सी बात आपके दरमियान गोशे गुजार कर देना चाहता हूं। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि जो खड़े हैं आप हजरात और ये बीच के अंदर जगह खाली हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये जलसा है, अल्लाह के मुबारक नाम की निस्बत पे जलसा है। खुदा के वास्ते आप हजरात जगह को भर लीजिए। आइए आगे आइए। ये लड़का पश्चिम तरफ पांव करके सोया हुआ है, लगता है कि इसके भाई की कल बारात जाने वाली है, ये भोज खाने के लिए आया है। उठिए, थोड़ा सा आगे आइए भाईजान, आगे आइए। खाली जगह को भरिए, खाली जगह को बिल्कुल भरिए। एक भी बंदा खड़ा नहीं रहना चाहिए। हरी शर्ट वाला बैठो, बैठिए भाई, बैठिए, बैठो भाई, बैठो। बिल्कुल खाली जगह को भरिए, एक भी जगह बीच में खाली नहीं रहनी चाहिए, बदनज़मी नहीं होनी चाहिए। हम गैरों के प्रोग्राम में देखते हैं, लोग गैरों की महफिल में जाते हैं, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को पूजने के लिए लोग जाते हैं, तो अपने माथा के अंदर, अपने सर के अंदर और अपने जिस्म जसामत से ये पता बता देते हैं कि ये पूजने के लिए, इबादत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया है। इसके दिल में किसी की अजमत है, किसी का एहतराम है। हम तो अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के नाम पे जमा होने वाले लोग हैं। हमारे बैठने से, हमारे चेहरे से, हमारे बूदोबाज से, पिंडाल में रहन से महसूस होना चाहिए कि हम कुछ लेने के लिए आए हैं। देना है, दे दिया है, कल भी, आज भी और बाद में भी देना। और मौलाना सोहराब साहब तो आएंगे ही लेने के लिए, आप दिल खोल के देना। लेकिन आपको अभी स्टेज से जो दिया जा रहा है पहले वो ले लो, फिर जेब का यहां देना। और आलिम दीन कुरान और हदीस के हवाले से जो आपको दे रहे हैं, आप उसे पल्ले बांध के और अपने गिरह के अंदर उसको समेट करके यहां से जाने का अहद करो। बैठ जाओ भाई, बिल्कुल एक एक बंदा बैठ जाए, खामोशी के साथ बैठ जाइए, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। दो तीन बातें श्यामपुर के जलसागाह के अंदर आते हुए मैंने जो रास्ते से महसूस किया वो अर्ज कर देना अपने लिए वाजिब समझता हूं। हम लोग जब जलसे से फारिग होके जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 साल से जलसों में जा रहा हूं। 2000 में दारुल देवबंद से हमारी फरागत हुई, 2001 में इफ्ता किया, उसके बाद से दर्स व तदरीस, तंजीम व तहरीक से वाबस्ता हूँ। और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ने जो 2 हरफ लिखने और पढ़ने के साथ बोलने की सलाहियत अता की, वो उम्मत के लिए, वो मिल्लत के लिए, समाज के लिए, मुआशरे के लिए लगाने की कोशिश करता हूँ। आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी जो गुज़िश्ता की जिंदगी रही अल्लाह उसको कबूल फरमाए, गुनाहों और कमियों और कोताहियों को माफ फरमाए। जिंदगी का क्या ठिकाना है, कौन कब तक जिंदा रहे, कौन कब चला जाए। अब तो सुबह को ऐलान होता है कि फला बंदा फला प्रोग्राम में गया, शाम को खबर आती है कि उसका जनाजा तैयार है। बंदा शाम को अच्छा रहता है, सुबह को जनाजे का ऐलान होता है। एक दोस्त ने फेसबुक पे कल एक पोस्ट लिखा, कहने लगे कि हम एक दुकान के बगल में बैठे हुए थे, मेरा बगल वाला पड़ोसी दुकानदार कोई दुकान में ठीक करने वाली कोई चीज ठीक कर रहा था। 5 मिनट के लिए सीने में तकलीफ हुई, उसने आवाज लगाई कि मेरा सीना दर्द कर रहा है। कबल इसके कि 5 मिनट में किसी दूसरी दुकान से टैबलेट लाके खिलाया जाता और एक घोट पानी पिलाया जाता, वो बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया। ऐसी मौतें हो रही है कि ये पता नहीं चल पाता कि बंदा अपने बाल बच्चों से अपनी दिल की बात कह भी पाएगा कि नहीं कह पाएगा। ऐसी मौतें हो रही हैं कि ये भी नहीं समझ में आता कि बंदा सुबह को निकला, पता नहीं जल्दबाजी के अंदर नापाक था, तो पाक हो करके उसे अल्लाह के दरबार में हाजिरी की भी मोहलत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लोगों, मौतें ऐसी हो रही हैं कि इंसान किस ढंग से जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि नंबर 1, पाक रहने की कोशिश कीजिए, पाक रहने की कोशिश कीजिए। 10 दिन पहले मैं एक निकाह पढ़ाने में था, जब लड़की से इजाजत
لے لی گئی تو میں نے جو حضرات نکاح کی مجلس میں دوسرے گاؤں سے آئے تھے میں نے کہا کہ مسجد میں چلیے، مسجد میں نکاح پڑھنا ہے، آپ حضرات سے ایک سنت کی گزارش ہے کہ نکاح مسجد میں پڑھ لیا جائے۔ تو دولہے بابو تو میرے ساتھ ہو لیے، گواہ کو میں نے لے لیا، بقیہ جو اور لوگ تھے ان کو نہیں آنے دیا، کچھ نوجوانوں نے ان کو پکڑ لیا، بلکہ لڑکے کو بھی انہوں نے بار بار یہ کہا کہ مت جاؤ مسجد، یہی نکاح پڑھنا ہے۔ بہت مشکل کے ساتھ جب ان کو مسجد میں بلایا گیا، میں نے بڑی منتیں کی کہ بھائی مسجد میں آؤ، اللہ کا گھر ہے، یہاں نکاح پڑھ لو، پھر تم کھانا کھانا آرام سے جانا۔ جانتے ہیں نوجوانوں نے کیا جواب دیا؟ کتنے مسلمانوں، شرم کی بات ہے، کئی نوجوانوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہم لوگ ناپاک ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اور یہ 4 بجے کی بات ہے، 4 بجے، 3 بجے بارات آئی اور 4 بجے نکاح کی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کئی نوجوان نے کہا کہ ہم لوگ ناپاک ہیں، مسجد میں نہیں جائیں گے۔ مجھے آگے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اگر کچھ بولا اور اس بندے نے زیادہ سخت کلمات کہہ دیے تو شاید کفر ہو جائے اور اس کا ذمہ دار میں بن جاؤں۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی۔ میرا نوجوان 4 بجے نکاح کی مجلس میں آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ناپاک ہے۔ اس کا مطلب اگر وہ رات کو ناپاک ہوا تھا تو رات سے لے کے ابھی تک نمبر 1 وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں بے نمازی ہوں۔ پہلی بات وہ یہ اعلان کر رہا ہے، وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں بے نمازی ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ دوسرا یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں بھوج کھانے کے لیے آیا ہوں۔ نکاح کے مسنون عقد کو انجام دینے میں تو جو 2 گواہ ہے، لڑکا لڑکی ہے، وہ جانے، میرا تو کام ہے بھوج کھانا، میں بھوج کھانے آیا ہوں، وہ دروازے پہ ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ تیسری بات وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ نبی کی سنت چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ٹوٹے پوٹے چولہے بھاڑ میں جائے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، سماج کے اندر جو رواج ہے اس کے مطابق مجھے نکاح کے عمل کو انجام دینا ہے۔ لوگوں، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پاک رہیے، پاکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹہ باوضو رہیے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ والوں کے لیے ہے، یہ تہجد گزار کے لیے ہے۔ میں آپ سے تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم پاک رہنے کی کوشش کیجئے، کھڑا ہو کے پیشاب مت کیجئے، سڑک کے کنارے پردے کے ساتھ جگہ ملے تو وہاں پیشاب کیجئے، استنجا کیجئے، اچھی طرح سے استنجا کیجئے، اور ہر گھڑی یاد رکھیے کہ موت کا بلاوا کب آ جائے اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تیار رہیے کہ میں جاؤں تو پاکی کے ساتھ میں میری روح نکلے اور فرشتہ مجھے لے کے جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں، تو غسل ہو جائے تو صحیح، اور اگر غسل کی نوبت نہ ملے تو اللہ کے یہاں پاکی کی حالت میں جائیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہر جنازے کو غسل ملے گا؟ ارے غسل کی بات تو دور ہے، جنازہ نہیں ملتا۔ ابھی ایک جنازہ آیا 15 دن پہلے، تو ایک صاحب نے، مکھیا جی نے مجھے فون کیا، یہی مغرب کے بعد کا وقت تھا کہ مفتی اطہر صاحب مسئلہ بتائیے، ایک جنازہ یہ مظفر پور ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک لاش پڑی ہوئی ملی، اور جو بندہ چلا تھا ممبئی سے وہ اپنے گاؤں آنے لگا، تو چلنے والے دوستوں نے فون کیا کہ فلاں بندہ تو پہنچ چکا ہے، 3-4 دن ہو چکے، 4 دن اب تک گھر نہیں پہنچا۔ یہاں کے لوگوں نے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ ابھی تک گھر بھی نہیں پہنچا۔ بہت تحقیق کی گئی تو جس ٹرین سے نکلا اس کے بارے میں تحقیق کی گئی، معلومات جب کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ مظفر پور ریلوے اسٹیشن کے کچھ پہلے ہی نیچے میں 2 دن پہلے سے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کنارے میں، ٹریک کے کنارے میں، ریلوے ٹریک کے کنارے میں۔ کسی طریقے سے چہرے کی مشکل سے پہچان ہو سکی، پھر یہاں سے ایمبولینس گیا، اپنے ارریہ ضلع کی بات ہے یہ، پھر وہاں سے لاش کو لایا گیا، اور جب کوشش کی گئی لوگوں کے ذریعے سے اس کو نہلایا جائے تو لوگوں نے بتایا کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس قدر چھلنی اور اس قدر زخمی کہ اس کے جسم پہ پانی رکھنے کے لائق نہیں۔ تو پھر یہ کہا گیا، مسئلہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے پوسٹ مارٹم وغیرہ کرا کے اس کو باندھ دیا گیا ہے اور پانی چھڑکنے کے لائق، نہلانے کے لائق نہیں ہے، اسی کے اوپر پانی چھڑک دیا جائے، نماز جنازہ پڑھ لیا جائے۔ یہاں جنازہ تو ملا لیکن غسل کرنے کا موقع نہیں آیا۔ اچھا، مولانا عبدالعظیم صاحب ڈوبا،
اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ 1000 روپے مسجد کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس گراں قدر تعاون کو بے حد قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جو حادثے کی موتیں ہیں، بعض دفعہ انسان کی لاش تک نہیں ملتی اور پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ انسان کہاں گم ہو گیا، مٹی زمین نے نگل لیا یا آسمان نے اپنے اندر چھپا لیا، وہاں جنازہ بھی نہیں مل پاتا۔ اس لیے پاک رہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جلسوں کو اکابر کے طرز پہ انجام دینے کی کوشش کیجئے، بزرگان دین کے طرز پہ انجام دینے کی کوشش کیجئے۔ ابھی میں آ رہا تھا آپ کے گاؤں کے اندر، 3 کلومیٹر سے موٹر سائیکل چلانا میرے لیے دشوار ہے۔ سڑک کے اوپر مردوں کی بھیڑ، اچھا جانے دیجئے مردوں کی بھیڑ، وہی چلو جلسے میں آ رہے ہوں گے۔ 4 سال سے لے کر کے 15 سال 20 سال تک کی نوجوان لڑکیاں سڑک کے اوپر، 80% لڑکیاں ہیں، 20% صرف لڑکے ہیں۔ یہ نوجوان جو 3 کلومیٹر سے ابھی نظر آ رہے تھے، یہ نوجوان کہاں ہیں؟ اگر یہ سارے نوجوان یا بوڑھے جو سڑک کے اوپر 3 کلومیٹر سے بیرگاچی چوک سے آنے کی طرف، تارن سے آنے کی طرف میں سڑک پر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادھر 3 کلومیٹر سے ہوں گے تو 3-2.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر اتر جانب بھی ہوں گے۔ اگر یہ سارے مسلمان پنڈال میں آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنڈال چھوٹا پڑ جائے گا، کئی پنڈال بنانے پڑیں گے تب پورا ہوگا۔ آخر یہ نوجوان کیوں آئے جلسہ گاہ میں؟ یہ مسلمان کیوں آئے جلسہ گاہ میں؟ اگر انہیں مارکیٹ میں کی زینت بننا تھا، سامان خریدنا تھا اور چیزیں لینی تھی تو انہیں ارریہ جانا چاہیے تھا، وہاں بہتر مارکیٹ ہے، بازار میں جانا چاہیے تھا، جوکیات جانا چاہیے تھا۔ یہ جلسہ گاہ کے اندر، یہ سڑک کے اوپر سامان بیچنے والوں سے آپ سڑک پہ سامان خرید رہے ہو۔ دوسری بات، سب سے بڑی شرم کی بات، غیرت کی بات ہے مسلمانوں، آپ کے گھر سے بیٹیاں، جوان بیٹیاں رات میں جلسہ میں سننے کے لیے کیوں نکلی؟ آپ کو کس نے دعوت دیا؟ کیا اشتہار میں چھاپا تھا مولانا صادق مجید صاحب، مولانا منظور یا دیگر مسجد کی کمیٹی کے لوگوں نے کہ عورتوں کو جلسہ میں لانا ہے، بیٹیوں کو جلسہ گاہ میں آنا ہے، نوجوان لڑکیاں جن کو پردہ میں رہنا چاہیے ان کو مسجد کے اس جلسے میں آنا چاہیے؟ اعلان کیا گیا تھا؟ نہیں اعلان کیا گیا تھا تو آپ یہ رات میں کیوں آئے؟ میں 20 سال سے جلسے میں جاتا ہوں، اگر جلسوں کی اس بے غیرتی کو میں یہاں بیان کروں تو آپ کے کلیجے دہل جائیں گے۔ ایسے حادثات رونما ہو رہے ہیں اصلاح معاشرہ کے جلسوں کے اندر، لڑکوں اور لڑکیوں کے بتانے کے لائق نہیں۔ اللہ سے ڈریے، خوف کھائیے، لڑکیوں کو جلسہ گاہ میں نہیں آنے دیجئے، خواتین کو جلسہ گاہ نہیں آنے دیجئے۔ اگر کسی جلسہ والے کو عورتوں کو بھی سنانا مقصود ہے، وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں بھی سنیں، عورتیں بھی اصلاح معاشرہ کے اندر شامل ہوں، تو اس کے لیے ایک سسٹم بنانا چاہیے کہ ظہر سے لے کے عصر تک، 9 بجے سے 12 بجے تک، 12 بجے سے 1 بجے تک یا 2 بجے سے 4 بجے تک عورتوں کا پروگرام ہوگا، فلاں پنڈال کے اندر ہوگا، پردے کے ساتھ ہوگا، فلاں خاتون آ کے تقریر کریں گی یا فلاں مرد کریں گے لیکن پردے کے ساتھ تقریر کریں گے۔ جلسہ گاہ کے اندر عالم تقریر کرے گا، عورت دوسرے پنڈال کے اندر، دوسرے کے بڑے آنگن کے اندر رہے گی، اور دن ڈوبنے سے پہلے عورت یہاں سے واپس گھر چلی جائے گی۔ اگر یہ سسٹم کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کرتے کہ عورتوں کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ اس پر قابو پا لیتے ہیں تو آپ بلا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں یہ خواتین کا اجتماع کہلائے گا، یہ عورتوں کا، خاتون کی اصلاح کا، لڑکیوں کی اصلاح کا یہ اجلاس کہا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے غبارے، میں نے اپنے موبائل میں 15 فوٹو لیا ہے غباروں کی دکان کا، یہ غبارے بک رہے ہیں۔ اور اگر مارکیٹ میں چلے جائیں تو لگتا ہے کہ مغل زمانے کے اندر جو مینا بازار بنایا گیا تھا جامع مسجد کے آس پاس، وہ ہمارے جلسہ گاہ کے سامنے میں بنائے گئے۔ یہ مینا بازار کے اندر ہار بک رہے ہیں، پائل بک رہے ہیں، یہ انگوٹھی بک رہی ہے، یہ پازیب بک رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا کر رہے ہیں؟ اے مسلمانوں، لوگ کہاں چلے گئے؟ آپ کرناٹک کی مسکان کے نام پہ رات دن ٹی وی دیکھ رہے ہو، رات دن سوشل میڈیا کے اوپر سرگرم عمل ہو۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کیا ہمت، کیا جرأت، کیا
کیا قوت، کیا طاقت، کتنا شاندار نعرہ تکبیر لگائی، پوری دنیا کے اندر گھر گئی۔ اور آپ کی بیٹی کو مسکان کون بنائے گا؟ میری بیٹی مسکان بنے، میری بیٹی برقع میں رہے، میری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رہے، میری بیٹی حیا میں رہے، میری بیٹی پہ امیہ کا سر، میری بیٹی پہ خدیجہ کا دوپٹہ، میری بیٹی کے سر پہ اماں عائشہ کی آنچل اگر نہیں ہے تو ہمیں مسکان کے نام پہ واویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حق نہیں پہنچتا اس کا۔ وہ بولے جس کا کردار مسکان کے مطابق ہے، جس کی بیٹیاں بے غیرت، جس کی بیٹیاں بے پردہ، جس کی بیٹیوں کے سر پہ آنچل نہیں، دوپٹہ نہیں، جس کو حیا کی، جس کو پردے کی اہمیت نہیں، جس کے باپ کو، جس کے بھائی کو، جس کے شوہر کو اپنے گھر کی خواتین کی عزت و آبرو کی کوئی چنتا اور کوئی کھوج نہیں، اسے مسکان کے نام پہ نعرہ تکبیر لگانا زیبا نہیں دیتا۔ اے لوگو، دوسروں کے کام پہ تبصرہ کرنا بہت آسان ہے، گھر سے نظام بنانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کے جلسے والوں، اس میں شرکت کرنے والوں، آپ سے گزارش کروں گا کہ کبھی بھی جلسہ کریے، خدا کے واسطے عورتوں کو شام میں رات میں ہرگز نہیں آنے دیجیے، دن کو آنا ہے اس کا الگ پروگرام کیجئے، اس کے اوپر پابندی لگائیے، رضاکار کو متعین کیجئے، نوجوان رضاکار بھی رکھیے اور بزرگ رضاکار جو عورتوں کو منع کرنے کے لیے ہو وہ رکھیے۔ ٹیمپو میں اعلان کرائیے، یہ اعلان بھی کرائیے کہ عورتوں کا جلسہ گاہ میں آنا سخت ممنوع ہے، یہ اعلان ہونا چاہیے جلسہ میں۔ ارے بھیا بولو، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ تو، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اجلاس میں اعلان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی ٹیمپو کے اندر ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ کون روک سکتا ہے؟ ابھی پہلے سے اناؤنسمنٹ ہوتا تو پھر کچھ تو کم سے کم اس کے اوپر قدغن اور پابندی لگائی جا سکتی تھی۔ لوگوں، بات کو میں مختصر کرتا ہوں، 40 منٹ میں مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے، مجھے مسجد کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری ایک بات اور کہنا چاہوں گا، یہ جو اجلاس میں ہم نے ٹینٹ لگایا، اس ٹینٹ کو بھی بدلنا چاہیے۔ یہ کوئی میلہ کا ٹینٹ لگ رہا ہے، یہ جلسہ مسجد اللہ والے علماء کا یہ ٹینٹ نہیں لگ رہا، یہ غبارے لگا دیا۔ یہ جو بچہ سب کھیلتا ہے، یہ پھونکنا لے کے، بچہ سب اٹھ کے پھونکنا لے لیتا، مارتا ہوتا پٹاک۔ گاڑیوں شادی ہوتی ہے تو یہ سب لگا دیتے ہیں، دولہا بابو بارات میں جا رہا ہے، یہ کس کی بارات آئی ہے؟ سیمپل لگنا چاہیے، اتنے جھومر لگا رکھے ہیں، لگ رہا ہے کہ رات کو دلہن سوئے گی یہاں۔ استغفر اللہ۔ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی اصلاح کیجیے۔ منتظمین سے کہوں گا، جلسہ کرانے والے سے، اگر یہاں آپ نے کوششیں جتنی کی اللہ قبول فرمائے، اگر آپ نے بات رکھی لیکن نہیں سنا گیا تو افسوس کی بات ہے، نہیں کر سکے تو آئندہ عزم رکھیے، ارادہ رکھیے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ آپ بھی تو جلسے کے معاون ہیں، گاؤں میں تو آپ بھی جلسہ کراتے، ارادہ رکھیے کہ انشاءاللہ اب آئندہ سمپل سنت آسانی کے ساتھ ہم جلسے کو پروگرام کو منعقد کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ دیکھیے یاد رکھیے گا، صورت اچھی ہوتی ہے تو سیرت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ صورت اچھی ہوتی ہے تو سیرت کو بھی لوگ اچھا سمجھتا ہے۔ دلہن دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی کیریکٹر کو نہیں پوچھتا، سب سے پہلے چہرہ دیکھتا ہے، چہرہ قابل قبول ہے تو سمجھتے ہیں کہ چلو تھوڑی موڑی کمی ہے تو عمل کر لیا جائے گا۔ یہ جلسے کی صورت ہے، اگر یہ پیاری ہے اور سمپل اور سادہ ہے تو علماء اس اسٹیج سے جو بات آپ کے لیے کہیں گے، جو سیرت و کردار کی بات ہوگی، خدا خوبصورت چہرے جلسے کی وجہ سے دل میں سیرت کی بات کو پیوست فرما دے گا، ورنہ پھر ان تان جھام سے آپ رنگ روغن دیکھ کے چلے جائیں گے، دل میں بات نہیں اترے گی۔ آپ اور ہم یہاں آج آئے ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے۔ مسجد کی چھت کی ڈھلائی تو ایک عنوان ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف
पैसा दो, टका दो, पैसा दो, टका दो, ये तो नहीं कहेंगे ना हम वो तो आप आए ही हैं उसी जज्बे के साथ। आज आप एक अज़्म और इरादा भी लेके आए हैं, हमें अपनी इस्लाह करनी है। लोगों, हालात बड़े नाजुक हैं, मुल्क एक अजब संत की तरफ रवां दवा है, दुनिया एक अजब संत की तरफ चल पड़ी है। आप खुशनसीब हैं कि आप जिस रियासत के अंदर रहते हैं, हमारे अबरार भाई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, आप इन्हें पूछिए किन अहवाल से वो गुजर रहे हैं, वहाँ के लोग किन हालात से गुजरे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला वहाँ के हमारे भाइयों के साथ खैर का मामला फरमाए। मौजूदा वक्त के अंदर जो लोगों के दिल कुलूब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं और इंसाफ परवर सेकुलरिस्ट और मुनसिफ मिजाज लोग, हत्ता के बिरादरानी वतन जो तब्दीली चाहते हैं इख्तियार की, आप दुआ कीजिए, हम बिहार वाले दुआ करें अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, मुकद्दर फरमाए, शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। क्यों? वो मेरे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। मुसलमान इसका नाम है कि पाँव में कांटा चुभे तो पूरा जिस्म महसूस हो, तो दुनिया के किसी कोने में एक ईमान वाले को कांटा चुभे तो दुनिया के दूसरे ईमान वाले को महसूस हो कि मेरे भाई के पाँव में कांटा चुभ गया है। ये दर्द, ये चुभन, ये कड़क होना चाहिए। जैसे जिस्म के अंदर बुखार आता है, पाँव कट जाने की वजह से सिर्फ पाँव में बुखार आना चाहिए। क्या भैया, पाँव कटा, दबिया में पाँव कट गया, अब पानी पटा रहे थे मकई में, पाँव में चोट लग गई, कट गया, बुखार आ गया बहुत ज्यादा। आपको बुखार कहाँ आया? बोलो भैया, कहाँ आया बुखार? पाँव में, सिर्फ पाँव में। कहाँ आया? पाँव में भी आया, कमर में भी आया, पीठ में भी आया, सर में भी आया, जिस्म में भी आया। बल्कि अगर छोटा बच्चा है और उसका पाँव कट गया तो डॉक्टर उसका पाँव नहीं, उसका पेशानी पे हाथ रख के देखता है, गाल पे हाथ रख के देखता है कि बच्चा का गाल, बच्चा का चेहरा, बच्चा की पेशानी बहुत गर्म है। मतलब कटा सबसे नीचे और चोट सबसे ऊपर का हिस्सा हुआ। बुखार में जिस्म ने कहा कि कटा तो तुम्हारा एक हिस्सा है, लेकिन हम सारे के सारे 360 जोड़ मिलके एक आदमी बने हैं, हम तुम्हारा साथ देने को तैयार है। तुम बुखार में रहोगे तो हम भी बुखार में रहेंगे, तुम बुखार में रहोगे हम भी बुखार में रहेंगे। ईमान वालों, ऐसी शक्ति, ऐसा इत्तेहाद, ऐसी मोहब्बत, इंसानियत के साथ ऐसा जज्बा पैदा करो अपने अंदर और कोशिश करो कि हमारे अंदर ये इत्तेहाद का मुजाहिरा हो जाए। समाज के लोगों, आप समाज के अंदर मस्जिद के नाम पे यहाँ आए हो, मस्जिद को अपना मरकज बनाओ, अपना महवर बनाओ, अपनी तरबियत का, अपनी तालीम का इसे उन्वान बनाओ, मस्जिद से रखो। कुरान कहता है इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक अल्लाह के घर की वही लोग तामीर करते हैं, वही लोग इमारत बनाते हैं, वही लोग मस्जिद को उठान करते हैं। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह के ऊपर ईमान और यकीन रखता, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान और यकीन रखता। गोया मस्जिद की तामीर करने वाला, मस्जिद के मुसल्ले को आबाद करने वाला, मस्जिद में सजदा करने वाला, मस्जिद में ईंट लगाने वाला, मस्जिद में सजदा करने वाला। तामीर दोनों माने में है, ईंट और गारे की तामीर और नमाज पढ़ करके मस्जिद के पेट को भरने की तामीर, दोनों तामीर का हिस्सा है। इसके बारे में खुदा गवाही देता है, मन आमन बिल्लाह, ये ईमान वाले लोग हैं, अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं, आप मोमिन हैं। अल्लाह ताला आपके बारे में गवाही देता, आपके बारे में खुशखबरी सुनाता कि तुम ईमान वाले हो, इसलिए कि तुम्हारा रिश्ता मस्जिद के साथ है। आइए हम और आप तय करें, कोशिश करें, हम अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे, तामीर में भी हिस्सा लेंगे, तस्किया में भी हिस्सा लेंगे, मस्जिद में हल्के लगाएंगे, तालीम के हल्के, तरबियत के हल्के, मकतब के हल्के, मस्जिद के इमाम की तौकीर करेंगे, मस्जिद के इमाम की अच्छी तनख्वाह रखेंगे। मस्जिद शानदार लोग बना लेते हैं, खूबसूरत मस्जिद कई करोड़ की बना लेते, कई लाख की मस्जिद बना लेते, लेकिन 5000 का इमाम रखते हैं और 2000 का मुअज्जिन रखते हैं। और अगर झाड़ू लगाने में मुअज्जिन साहब से देरी हो गई तो वो आदमी जिसको देहात की जुबान में मैं क्या इस्तेमाल करता हूं,
मुझे बहुत भोड़ा मिसाल आ रही थी, नहीं बोलूंगा। वो बंदा जिसको समाज के अंदर सबसे घटिया और जलील समझा जाता, उसको मजमे में बैठने नहीं दिया जाता। चाय की दुकान पर वो कुछ बोलता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं, बोलते ये तो साला बकबकिया है, ये फटफटिया है, इसका कौन सुनेगा। वो आके मस्जिद के इमाम साहब को कहता है कि मौज़िन साहब को, मौज़िन साहब ये तो मुसल्ला बहुत मैला है। इमाम के ऊपर सब चला था। लंबी सूरह पढ़ा दी तो इत्मीनान से पढ़ने वाले खुश, जल्दी वाले इतनी लंबी पढ़ा दी। छोटी सूरह पढ़ा दी, मुत्तकी बुजुर्ग लोग इतनी छोटी छोटी नमाज पढ़ाते हैं, आप खींच टान के पढ़ा दिया, बुखारी करते हैं, जल्दी में पढ़ा दिया, रेल का इंजन है। धड़ाधड़ मस्जिद में आया और चुपचाप आके बैठ के खड़ा हो गया, बहुत बड़ा मुतकब्बिर है, किसी मुसल्ली से बात नहीं करता। नमाज के बाद 10 मिनट मुसल्लियों और मुख्तलियों से गुफ्तगू इमाम ने कर लिया, ये तो सबके साथ मैनेजिंग करता रहता है, खुशिया बरदार है, खुशामद वाला है। पूरे गांव वाले से इमाम साहब कौन गांव से आया है, दोस्ती कर लिया है। गांव में नहीं जाए तो इमाम को तो गांव वाले से कोई मतलब ही नहीं, समाज से कोई मतलब ही नहीं है। और गांव में चौक पे चौराहे पे कभी चला गया हाल चाल मालूम करने के लिए तो दोस्ती साठगांठ कर रहा है, होशियार रहिएगा। क्या करे बेचारा इमाम, क्या करे बेचारा मौलवी। लोगों, मस्जिद की तामीर में जिस तरह से दिल खोल के हिस्सा ले रहे हो और लेते हो, उसी तरीके से मस्जिद के इमाम की भी कदर करो, उलमा की भी कदर करो। कम से कम आज के वक्त में 15,000 तो एक मस्जिद के अंदर तनख्वाह होनी ही चाहिए, कम से कम 15,000 तो होनी ही चाहिए। मुअज्जिन की 10,000 तनख्वाह तो होनी ही चाहिए। अरे भाई 15,000 नहीं देते तो कम से कम छोटी से छोटी मस्जिद की 10,000 तनख्वाह तो मुकर्रर करनी चाहिए। श्यामपुर के जलसागाह में जितने लोग आए हैं, कई गांव के लोग यहाँ आए हैं, माशाअल्लाह इस इलाके में जो भी जलसा होता है लोग जूक दर जूक हजारों की तादाद में शिरकत करते हैं। क्या आज आप ये अहद करके जाते हैं कि हम मस्जिद की भी तामीर में हिस्सा लेंगे, श्यामपुर की जामा मस्जिद के साथ अपने गाँव की मस्जिद में भी हिस्सा लेंगे और इमाम की तनख्वाह कम से कम 10,000 और वरना तो 15,000 देने की कोशिश करेंगे। हाथ उठाइए तो तैयार है, तैयार है सारे लोग, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप बात को बहुत कबूल फरमाए। उलमा की भी कद्र करें, जो उलमा आपके समाज के लोग हैं, ये आपकी कमी और कोताही को देख के रातों को मुसल्ले पे रोते। आप अपने काम में मगन रहते हो और ये उलमा रातों को मुसल्ले बिछा के आपकी हालत पे, आपकी समाज की बुराइयों और बदकारियों और बदकिरदारियों के ऊपर अल्लाह से कहते हैं मौला मेरे समाज को अच्छी राह पे चला दीजिए। उलमा आपके खैर खां हैं, आप इनके साथ मोहब्बत और इनके साथ अच्छी निस्बत रखिए। लोगों, आखिरी बात कहता हूँ और बात खत्म करता हूँ। जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा बिहार और जमीयत उलमा अररिया एक तहरीक चला रही है, आसान और मसनून निकाह मुहिम, जहेज मुखालिफ तहरीक, नशा मुखालिफ तहरीक चला रही है। दो बात कह के बात खत्म करता हूं। समाज के लोगों, नशा से समाज को पाक करो। आपका और मेरा समाज आज नशा के अंदर इस तरह से मुब्तला है कि बेटी वाले लड़का तलाशते हैं तो पहले कहते थे कि इंजीनियर है कि नहीं है, डॉक्टर मास्टर प्रोफेसर है कि नहीं है, जायदाद वाला है कि नहीं है, किसी बड़े कारोबार और बिजनेस मैन है कि नहीं है। लेकिन आज सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि लड़का खाता पीता तो नहीं है। क्या मौलाना, सही बात है ना? अरे सही बात है, आप हजरत मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, आपके बीच के रहने वाला हूं मैं। सही बात है ना? सबसे पहली बात क्या मालूम करते हैं लड़की वाले कि लड़का, अरे बोले ना, मैं बोला था जलसा का मतलब समझा दिया था, मैं बोलूं आप सुने नहीं, मुज़ाकरा। पहली बात क्या कहते हैं, लड़का खाता पीता है कि नहीं है। गजब की बात है, नशा का नाम रख दिया खाना पीना, नशा का नाम रख दिया खाना पीना। अरे खाने का मतलब था गोश्त, गोश्त, और पीने का मतलब था पानी। मतलब खाना पीना नहीं करता, मतलब भूखा रहता है। खाता पीता नहीं है, रिश्ता करेंगे मतलब बीमार रहता है, भूखा रहता है। मतलब ये इतना बदनसीब है कि इसके नाम के साथ लगा दिया गया कि ये भूखमरी का शिकार है। इस लड़के के बारे में क्या लगा दिया, भूखमरी का शिकार है, खाता पीता नहीं है। अरे यही नहीं बोलते,
ارے جو وکیل رہتا ہے وہ معلوم کر کے بتاتا ہے کہ نہیں الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لڑکا کھاتا پیتا نہیں ہے، مطلب اس کے یہاں کھانے پینے کا آئٹم ہے یہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ لوگوں، اس کھانے پینے کے رواج اور سسٹم نے میرے سماج کو برباد کر دیا ہے۔ میں محمد اطہر القاسمی اپنی رودات کیا بتاؤں؟ میرے گھر پہ، دروازے پہ، میری لائبریری میں، میرے دارالفتہ میں کتنے دارالفتہ ہیں، ہر گاؤں میں علماء ہیں، علاقے کے اندر دارالفتہ ہیں، دارالقضاء ہیں، سب جگہ جاتے ہوں گے۔ ہر ہفتے میں کم سے کم 2 مقدمے، 2 کیس، 2 مسئلہ، 3 طلاق کا آتا ہے، اور وہ آدمی طلاق دیتا ہے جب وہ اپنی بیوی کو لے کے ہمارے گھر پہ آتا ہے، اس کی گود میں 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، 10 مہینے کا اور 2 سال کی بیٹی انگلی پکڑ کے آتی ہے، اور بچی بسکٹ مانگتی ہے، اور گود میں جو بچہ ہے وہ دودھ پینے کے لیے ماں کا ترستا اور بلکتا ہے، تو عورت اس حال میں طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہی ہے، لیکن وہ پوچھنے سے پہلے پردے کے اندر جا کے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ ظالم شوہر، بدتمیز شوہر، کمینہ، اجڑ، بے ایمان، گوار، یہ 3 طلاق کو ہی طلاق سمجھتا ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو عالم سے رجوع نہیں کرتا۔ کھٹپٹ ہو تمہیں بیوی اور شوہر کے درمیان میں، بیوی کے باپ کو بتاؤ، بیوی کے بھائی کو بتاؤ، نہیں سمجھے گھر کے آنگن کے لوگوں کو بتاؤ، نہیں سمجھے سماج کے لوگوں کو اکٹھا کرو، اس سے بھی نہیں سمجھے تو پھر بستر الگ کرو، دلی پنجاب چلے جاؤ، سال 2 سال مت آؤ، خرچہ دیتے رہو، اس سے بھی نہیں سمجھے تو پنچایت کرو، 10 لوگ نہیں 500 لوگوں کو بلاؤ، اس سے بھی نہیں سمجھے تو کسی مفتی سے پوچھ کے ایک طلاق دو۔ اور اگر طلاق بھی مت دو، پہلے مفتی کے پاس جاؤ کہ مفتی صاحب ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اناؤنسر صاحب میرا وقت ہو رہا ہوگا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو بیوی سے کھٹپٹ کس کو نہیں ہوتا؟ سب کو ہوتا ہے۔ میری شادی ہوئی، میں جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ میں پڑھاتا تھا۔ 2003 میں میری شادی ہوئی تو میں سبل پور پٹنہ نکاح کے ہفتے دن کے بعد جب پہنچا تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جمعیت علماء بہار کے صدر تھے، رابطہ مدارس اسلامیہ بہار کے صدر تھے، بڑے اللہ والے تھے، نیک صالح تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ مفتی اطہر، بیوی سے جھگڑا ہوا کہ نہیں 1 ہفتے میں؟ میں نے کہا حضرت کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، ابھی شادی کو 1 ہفتے ہوئے، آپ کہہ رہے جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میں نے شرم چھپانے کے لیے، تھوڑی موڑی کھینچ کاچ تو ہوتی ہے، میں نے کہا کہ حضرت ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ابھی تو شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن ہے، جھگڑا کیسے ہوگا؟ کسی کا نہیں ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی جھگڑا نہیں ہوگا، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مولانا مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ جھگڑا نہیں ہو بیوی سے تو مزہ ہی کیا ہے بیوی کا؟ بیوی سے جھگڑا نہ ہو تو بیوی کا مزہ کیا ہے؟ وہ تو مورتی ہے جسے پوچھتے رہو۔ ارے پوجا کس کو جاتا ہے؟ مورتی کو۔ ارے تو بیوی جسم والی ہے، بدن والی ہے، ہاتھ پاؤں والی ہے، شکل صورت والی ہے، بولی والی ہے، تم تھوڑا سا گرم ہو جاؤ گے تو وہ نرم ہو جائے گی، وہ نرم ہو جائے گی تو تم تھوڑا سا گرم ہو جاؤ گے، تبھی تو مزہ ہے۔ ارے 2 بلب جل رہے ہیں، ایک گرم ہے ایک نرم ہے، تب تو روشنی ہے۔ اگر دونوں گرم ہو جائے تو آگ لگ جائے، اور دونوں ٹھنڈی ہو جائے تو اندھیرا ہو جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ ایک کو کبھی گرم ہونا ہے، ایک کو نرم ہونا ہے، ٹھنڈا ہونا ہے۔ تو مولانا نے یہ بات کہی، تو بیوی سے کھٹپٹ ہونا یہ تو خوشی کی بات، اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جب 1 بجے چھتہ مسجد کے کنارے اپنے اوپر والے مکان میں جاتے تھے تو حضرت آ کے کہتے تھے کہ کبھی کبھی میری بیوی غصہ ہو جاتی ہے تو آدھے گھنٹے تک میں گیٹ پہ کھٹکھٹاتا رہتا ہوں، بولتی کیا شیخ الحدیث ہے یہ، ہر دن 8 بجے 2 بجے رات کو لوٹ کے آتا ہے، 3 کونا رات ختم ہو جاتی ہے تب یہ آتا ہے، نہیں کھولوں گی۔ کئی مرتبہ حضرت نے کہا کہ ہم گیٹ پہ بیٹھ گئے اور کھٹکھٹا کے بولا ہم تمہارے گیٹ پہ بیٹھے، کھولو گے تو جائیں گے، نہیں تو بولو جا کے وہیں دارالحدیث میں سو جائیں گے۔ حضرت فرمانے لگے
کہ جس مومن کی بیوی سخت مزاج مل گئی اور اس مومن نے سخت مزاج بیوی کو گوارا کر لیا، قسم بخدا اپنے زمانے کا وہ مومن ولی ہے اللہ کا، کل قیامت میں اس کی بیوی کی سختی اس کو مغفرت کا سامان بنا دے۔ اس لیے برداشت کیجئے۔ میں ایک واقعہ بتا رہا تھا، میں ایک جلسے میں تھا، تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا کہ بھائی طلاق مت دو، اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر علماء سے مفتیان کرام سے پوچھو، اور پھر اگر ایک اس کی بات خراب لگے تو دوسری بات کسی وقت تم کو اچھی لگے گی، قرآن کہتا ہے۔ میرے اس جلسے میں ایک نوجوان تھا، جلسہ ختم ہوا، جب میں جانے لگا تو کنارے کے اندر وہ ایک نوجوان مجھے ملا، ہاتھ پکڑ کے بولا مفتی صاحب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ابھی تو نہیں کروں گا، کل کا وقت دیا۔ کل وہ 2 بجے میرے گھر پہ آیا، رونے لگا اور کہنے لگا جیب میں پیسے کا گڈی لے کے آیا، 1.5 لاکھ روپے لے کے آیا، بولا مفتی صاحب یہ پیسہ ہے۔ میں آج ہی رات دلی سے گھر آیا، میری بیوی بغل کے کسی لڑکے کے ساتھ غلط کاری میں مبتلا ہو گئی۔ میں بہت دن سے اس کے چکر میں تھا کہ پکڑوں اسے، پکڑتا نہیں تھا، لیکن مجھے اسی ہفتے میں ثبوت اور شواہد مل گئے، میری بیوی بدکاری میں مبتلا ہو گئی۔ آج میں روپیہ مہر کا مکمل لے کے صاف ستھرا کرنے کے لیے دلی سے آیا ہوں، گھر نہیں گیا ہوں بیوی سے ملنے کے لیے، جلسے میں آیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ مفتی اطہر کی تقریر ہوگی، اسی کے گاؤں میں جلسہ تھا، اسی کے محلے میں پروگرام تھا، اور آج جو تم نے بیویوں کے حقوق کو بیان کیے تو میں نے آج توبہ کر لیا۔ اب آپ بتاؤ یہ پیسہ ہے، میں رات بیوی کے ساتھ سویا نہیں ہوں، بیوی کو معاف کر دوں یا طلاق دے کر کے معاملے کو ختم کر دوں؟ میرا پھر اس رات میں جلسہ تھا، جلسہ کینسل کر دیا، اس بندے کے ساتھ اس کے گھر گیا، آدھے گھنٹے بلایا اس کی بیوی کو، ان کو، دونوں کے درمیان میں مفاہمت کرائی، صلح کرائی۔ بخدا میں اس اسٹیج سے آپ کو کہتا ہوں، جب اس بندے نے بیوی کو معاف کیا، اس بیوی نے اس کا پاؤں پکڑ کے جو بلک بلک کے رونا شروع کیا، میرے پاس الفاظ نہیں اس کی سسکیوں کو بیان کرنے کے۔ مجھے کہنے لگی وہ عورت، مجھے کہنے لگی مفتی صاحب آپ کی مہربانی، ہم باپ سے کہیں گے کہ آپ کو میرا باپ میری زندگی کو بچانے کے لیے آپ کو ہدیے میں 10,000 روپیہ دے گا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم شوہر کو اپنا لو، یہی تمہارے لیے میرا ہدیہ ہوگا۔ اس شوہر نے بھی معاف کر دیا۔ لگ بھگ 10 سال واقعے کو ہو گئے، اس گاؤں میں جاتا ہوں، اس نوجوان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ نوجوان شرم کے مارے ملتا نہیں، کہتا ہے کہ بڑی پربہار زندگی گزار رہا ہوں۔ لوگوں بات ختم کرتا ہوں اور آخری آپ سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ ان کی عزت و احترام کا پل ادا کیجئے، خوبصورتی کے ساتھ اس کو نبھانے کی کوشش کیجئے۔ اگر ہمارے گھر کے ہماری خواتین میں کمیاں ہیں تو کیا ہم دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟ کیا ہم عورتوں میں ساری کمیاں تلاشتے؟ میرے میں بھی کمی ہے، ہمارے میں بھی کمی ہے، ہم بھی ساری ضرورتیں پوری نہیں کر پاتی، لیکن وہ آپ کی خادمہ ہے، کتنی اچھی خادم ہے، اللہ میاں نے کتنی بہترین نوکرانی آپ کو عطا کر رکھی ہے، جو آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، جس نے ماں کو چھوڑا، بہن کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، سہیلی کو چھوڑا، گھراگن کو چھوڑا، اپنے دوست یار کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، جو بچپن کے ساتھیوں کو چھوڑا، آپ کی ہو کے رہ گئی۔ ایک مرتبہ پڑھا، میں نے قبول کیا، قاضی نے کہا تھا کیا آپ نے قبول کیا، اجازت دی؟ اس نے کہا الحمدللہ میں نے اجازت دی، قبول کیا، ہمیشہ آپ کی ہو کے رہ گئی۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے چلیے، آج یکم شعبان المعظم کی پہلی رات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلی رات ہے، ابھی سے طے کریے کہ رمضان میں ہم عورتوں کو عبادت کرنے کا موقع دیں گے، یہ بناؤ وہ بناؤ، یہ پکاؤ وہ پکاؤ۔ آپ وہ دن بھر روزہ بھی رکھے، ہمارا نوجوان تو روزہ بھی بہت سارا نہیں رکھتا، عورتیں روزہ بھی رکھتی، سب کچھ کرتی، پھر یہ حکومت بھی چلاتا۔ آئیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ آخری ایک بات، نشہ سے سماج کو پاک کیجئے۔ لوگوں اپنے بیٹوں کی نگرانی کرو، اپنے بچوں کی نگرانی کرو۔ تمہارا بچہ تم کو برباد کر رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ خود کو برباد ہو رہا ہے، نہیں۔ لوگوں آج سب سے بری لت اگر ہے تو سماج میں نشے کی لت ہے، نشے کی وجہ سے میرا اور آپ کا سماج لٹتا چلا جا رہا ہے، پٹتا چلا جا رہا ہے، برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بی بی آمنہ مرحومہ نے
धन गवा 500 रुपए दिया है, अल्लाह ताला इसको बेहद कबूल फरमाए। आमना को पूरी जिंदगी अमन अता फरमाए, उनके शौहर को भी उनके साथ अमन के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। लोगों, शराब से अपने नशा को पाक करो, वरना याद रखो कोरेक्स वाले, टोरेक्स वाले, अफीम वाले, अफीम वाले और ये गोरख धंधा करने वालों, शराब बेचने वालों, बोतल बेचने वालों, ओ शराब के माफिया हो, तुम गुंडे हो समाज के, तुम समाज को बेचने पे आमादा हो, तुम समाज को जहन्नम में ले जा रहे हो, तुम समाज को कल 15 साल के बाद नीला और अपाहिज बनाने के लिए तैयार हो। किसी का खूबसूरत बेटा उसको लड़खड़ाता हुआ सड़क के ऊपर तुम अपाहिज बनाने के लिए तैयार हो। और समाज के लोगों, शराब के कारोबार को बंद करो, कोरेक्स को बंद करो और नशे के कारोबार के मुकाबले में अरे हलाल रोजी अपना अपनाओ। पान की दुकान, चाय की दुकान पे सीमेंट पे, कले सीने पे सीमेंट की बोरियां रख करके जिंदगी में कमाई कर लो, मगर हराम की रोजी समाज को बर्बाद करने के लिए मत आओ। क्या हम सब तैयार हैं? इंशाल्लाह समाज को नशे से पाक करेंगे इंशाल्लाह। कोई नहीं पिएगा, पीने नहीं देगा। जल्दी बोलिए, हम नहीं पिएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, हम आज से नहीं पिएंगे, पीने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, पीने वाले का बाइकाट करेंगे, पीने वालों का बाइकाट करेंगे यार इंशाल्लाह। बस बात खत्म हो गई। एक बात रह गई, आसान और मसनून निकाह। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हजारों मुसलमान, ईमानदारी के साथ बताइए, आपके घर में अगर लड़का है तो लड़की है कि नहीं है? बोलिए, है भाई? अरे भैया, सबके घर में लड़का है, लड़की भी है ना? कोई बेचारा ऐसा होगा सिर्फ बेटी होगी और सिर्फ बेटा होगा, वो तो इक्का दुक्का कोई बंदा है, वरना सबके घर में बेटा भी है। अरे बोलिए, ए भैया बैठो, ए लड़के बैठो, 3 मिनट 2 मिनट में बात खत्म करो। एक मुआहिदा लेके अनाउंसर साहब बात खत्म करना चाहता हूँ। सादिक मजीद भाई, आपकी तवज्जो खास तौर पे चाहूंगा। बड़े नेक साले मेरे दोस्त हैं, इनकी मोहब्बत में मैं आ गया हूँ। आपके घर में बेटी है, आपके घर में बेटा भी है। जब आप बेटी का निकाह करते हो तो सोचते हो कि बेटी पे कोई रहम करता, बगैर पैसे की मेरी बेटी की शादी हो जाती, कम खर्चे में शॉर्ट में मेरी बेटी का रिश्ता हो जाता। आखिर जब तुम बेटे की शादी करते हो तो फिर क्यों सोचते हो कि ये चेक है, इसको भजाना चाहिए? ये चेक है, ये कैश है, जितने में बिके बेच दो। क्या 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 क्या? अरे बोलो भैया, जितने में बिके बेच दो। चंदरदाई हाट का मवेशी है क्या? अरे बोलो भैया, अरे ज्योति हाट का ये मवेशी है। कौन बिकता है? आदमी बिकता कि जानवर बिकता? बोलो भैया, जानवर। अरे बोलो ना, जानवर। अरे आदमी बिकता कि जानवर बिकता? बेचने वाले बोलो, तुमने बेटे को बेटा समझा कि जानवर समझा? बोलो बोलो बोलो, अरे ये तो आदमी पैदा हुआ था। अरे माँ को पता चलता कि आज हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी में कोई बछड़ा निकलेगा, वो खुदकुशी कर लेती। अरे तो बच्चा पैदा हुआ था, 2 पैर वाला, आंख वाला, हाथ वाला, कान वाला, माथे वाला, दूध वाला, दिमाग वाला, इसको चंदरदाई जोकी हाट का मवेशी बना दिया। लोगों तौबा करो, समाज आज नाजुक मरहले में जा चुका है। नौजवान बेटियां घरों में गुंडियाई पूरी हो रही है, लोग भीख मांग रहे हैं, गरीब लोग बसों में भीख मांग रहे हैं, ट्रेन पे भीख मांग रहे हैं। शर्म की बात, ओ मुसलमान लड़के वालों, लड़कों, मेरी मुसलमान माए बहनें बुर्का पहन करके अपनी जवान बेटी का रिश्ता कराने के लिए मस्जिद नहीं मंदिर के चौखट पे भीख मांग रही हैं। अफसोस, सद अफसोस, रोने का दिन, मातम, शर्म की बात। लोगों अपने आप को निकाह को कारोबार बना दिया।
بزنس بنا دیا آپ نے. آسان بنائیے نکاح کو, آسان بنائیے. کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک رواج کو ختم کیجئے. نمبر دو پیسہ لین دین کو بند کیجئے. نمبر تین کم سے کم خرچہ کیجئے. کم سے کم خرچہ کیا کرنا ہے. نمبر چار بغیر بارات کے رشتہ کیجئے. 2 4 5 10 15 آدمی کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کیجئے. اسکارپیو کی لمبی لائن کو بھول جائیے, توبہ کر دیجئے, تام جھام کو ختم کر دیجئے. ویڈیوگرافی فوٹوگرافی بار بار پچ آنگن میں جاتا ہے دوسرے کی بیٹی, کتنے گاؤں کی عورت آتی اور وہاں 50 من چلا نوجوان نیا موبائل لے کے مستقل ویڈیو بناتا اور اسے دوسروں کے پاس بھیجتا رہتا ہے. ارے وہ تیری بیٹی نہیں ہے, کسی کی تو بیٹی ہے. لوگوں نکاح کو آسان بنانے کے لیے دروازے پہ نکاح نہیں, مسجد کے اندر منعقد کرو. علماء کو لے کے جاؤ, لین دین کو ختم کرو. اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو دینا ہے کچھ خوشی کے ساتھ, سارے لڑکے والے کہتے کہ خوشی سے ملا ہے. ارے بابا خوشی سے ملا تو آج ہی کے دن دینا فرض ادا کیا بیٹی والوں کو. بیٹی والوں کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ اپنے داماد اور بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہو کم سے کم 1 مہینہ کے بعد دو. کتنے دن کے بعد؟ 1 مہینہ. 1 مہینہ کے بعد دو. تب پتہ چلے گا کہ لینے والے کا دل بڑا, دینے والے کا جگر بڑا. تب پتہ چلے گا. رواج کو توڑو, لین دین کو ختم کرو. آؤ ہم اور آپ مل کے عہد کریں کہ جمعیت علماء حرریہ نے جو مہم چلائی آسان اور مسنون نکاح کی, ہم انشاءاللہ اس کو گھر گھر تک لے کے جائیں گے اور حلال کمائی کھائیں گے. مانگ مطالبہ نہیں کریں گے, لین دین نہیں کریں گے, بارات نہیں لے جائیں گے, ولیمہ کریں گے, مختصر سا کریں گے. سب کو بلا کر کے مسجد پہ نکاح بنانے کے, ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے اور نکاح کو آسان بنائیں گے. کیا آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیے, تو کھڑے ہو جائیے, میرے ساتھ نعرہ لگائیے آواز کے ساتھ. مسجد, جامع مسجد کی اس چھت ڈھلائی کے عنوان پہ آپ کو مسجد میں تعاون بھی کرنا ہے. دل کھول کے مسجد کو تعاون کرنا. چھت کی ڈھلائی نہیں, مکمل کر دینا ہے. مسجد کی تکمیل کر دینی ہے. اور جو یہاں کی مسجد کی کمیٹی نے آپ حضرات کو دعوت دیا ہے, یہ آپ کے لیے اصلاحی بات کے لیے علماء کو بھی بلایا, تعاون کے لیے آپ کا جذبہ ابھارنے کے لیے بھی آپ کو دعوت دی ہے. ہمیں دونوں کام کرنا ہے. انشاءاللہ تعاون کریں گے بھرپور انداز میں, کریں گے انشاءاللہ. مسجد کی چھت کی پوری ڈھلائی کر لیں گے انشاءاللہ. پورا کام کریں گے, مسجد کو بھی آباد کریں گے انشاءاللہ. 100% نمازی بنیں گے انشاءاللہ. 100% نمازی بنیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. 2 بات, بیٹھیے نہیں, 2 بات. سماج سے نشہ کو, نشے سے سماج کو پاک کریں گے, بولیے انشاءاللہ. نشہ نہیں کریں گے, کرنے نہیں دیں گے, بولیے. نشہ نہیں کریں گے, کرنے نہیں دیں گے, بولیے انشاءاللہ. دوسری بات, نکاح کو مسنون بنائیں گے, کہیے انشاءاللہ. بارات نہیں لے جائیں گے, کہیے انشاءاللہ. بولیے, آپ بھی بولیے. بارات نہیں لے جائیں گے, بولیے انشاءاللہ. صرف انشاءاللہ نہیں, یہ بولی بھی بولیے, منہ سے بولیے نا. بارات نہیں لے جائیں گے. ارے سیام بولو, آواز سے ایک مرتبہ بولو. بڑا دل دکھا مجھے, لیکن اب آپ جو خوبصورت کھڑے ہو کے معاہدہ کر رہے ہو, آپ بولیے. بولیے تو کیا بولیے؟ نہیں لے جائیں گے. ایک ساتھ بولیے, جیسے مدرسہ میں بچہ سب پڑھتا ہے. دونوں سے بولیے, علماء بھی بولیں گے, آپ بھی بولیں گے. بارات نہیں لے جائیں گے, مان مطالبہ نہیں کریں گے, مان مطالبہ نہیں کریں گے, لین دین نہیں کریں گے, سنت کے مطابق نکاح کریں گے, نکاح مسجد میں کریں گے, مہر درمیانی رکھیں گے, نقد ادا کرنے کی کوشش کریں گے, نکاح مسجد میں ادا کریں گے, سنت کا چھوارا بانٹیں گے, چند لوگ کے ساتھ نکاح میں جائیں گے, ساری بیٹی جو بن بیاہی بیٹی ہے اس کے نکاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. تیار ہے؟ مکمل تیار ہے. ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے تیار چاہیے.
मसनून निकाह, घर घर सुन्नत के मुताबिक निकाह होगा और लोग मस्जिद में निकाह पढ़ेंगे। 5 आदमी लेकर आए, मस्जिद में ऐलान कर दिया, इमाम साहब आप निकाह पढ़ा दीजिएगा, मेरी बेटी के करने का है, ये दूल्हे बाबू है और ये दूल्हा ने घर से इजाजत दे दिया। इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं, इंशाअल्लाह तैयार हैं, इंशाअल्लाह तैयार हैं, इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों जो नहीं मानेगा पहले समझाएंगे, पहले समझाएंगे। यहाँ से जितने लोग जाइएगा समझाइएगा, खुद भी अमल कीजिएगा, दूसरों को भी समझाइएगा। अला फलयुबल्लिग शाहिदिल गाइब। खुतबा हज्जतुल वदा के मौके से मैदान अराफात में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, लोगों इतना बड़ा मजमा सहाबा का है, यहाँ जो हाजिर है वो गायब को जाकर के मेरी बात को पहुँचा देगा। आज के इस मजमे के अंदर श्यामपुर के जलसे में मैं अल्लाह के रसूल के उसी फरमान को नकल करता हूँ, अला फलयुबल्लिग शाहिदिल गाइब। यहाँ जितने लोग हाजिर हैं वो जाएंगे यहाँ से वापस तो दूसरों को पहुँचा देंगे। वो क्या करेंगे, ये सारी बातें जलसे में सुनाए, खुद भी अमल करेंगे, दूसरों को अमल कराएंगे। एक बात बोल दीजिए, अगर आपकी बात को निकाह में शराब में लोग मानेंगे तो अच्छी बात, नहीं मानेंगे तो आप और हम ऐसी शादियों का बाइकाट कर देंगे। ठीक है, करेंगे, बाइकाट करेंगे, ऐसी शादियों का बाइकाट करेंगे। भोज में नहीं जाएंगे, उसकी बारात में नहीं जाएंगे, उसका खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बैठ जाए, तशरीफ फरमाए। अल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज के खूबसूरत से जलसे पर मुझको भी, मेरे दोस्तों को, इस मस्जिद के तमाम कमेटी को और आप हजरात को बेहद अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इस मकसद के लिए जलसा किया गया, उस मकसद को अल्लाह ताला अपने फضل से, अपने करम से बेहद कबूल फरमाए। हम सबों की मौजूदगी और हम सबों की हाजिरी को अल्लाह ताला बेहद समरदार और मुफीद और मुअस्सिर नताइज का हामिल बनाए। जितने इखराजात किए गए हैं मस्जिद की तामीर के लिए, इस्लाह मुआशरा के लिए, रब्बे ज़ुल जलाल उसको बेहद कबूल फरमाए। आखिर दावाना